سوال پوچھنے سے یعنی کہنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ ہو سکتا مجھے سوال مطلب پورا کہا جائے تو مجھے معاف کرنا. کیا ہو جائے؟ یہ سوال پورا اگر مجھے کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا کرتے تھے کہ ان کا جو وہ عصا شریف تھا وہ دم کرتے تھے، وہ اس کو سانپ بنتا تھا. خیر یہ ایک بات یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے وہ بات الگ ہے، لیکن ہاں تو جب وہ دم کرتے تھے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے. اکثر حضور مجھے میں ابھی سوال پورا نہیں کرتا تو اکثر کئی بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر بحث کر چکا ہوں. جہاں تک میرا علم ہے میں نے ایک دفعہ سری نگر میں ایک دوست کو یہ جواب دے دیا، وہ مراد اس مردے سے نہیں جو مطلب جس کا روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لیا، اس مردے سے نہیں بلکہ مراد اس مردے سے ہے جو دین کی حالت سے بالکل مردہ ہے، جس کو دین کی بالکل پتہ نہیں ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جو بالکل وہ مردے آج تو بالکل حد سے زیادہ دنیا میں ہیں، جو دنیاوی لحاظ سے دولت کے پیچھے پڑے ہیں. بات ختم کیجیے، بتائیے باتیں مجھے معلوم ہیں، یہ نتیجے تک پہنچیے. میرا سوال اب یہی ہے کہ اس میں یہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے اس کی کوئی دلیل دی ان کو؟ دلیل تو کوئی خاص میں نے دی نہیں، لیکن میں نے تو یہی کہا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یدعوکم لما یحییکم. اصل آیت پوری کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ کہ مجھے پورے الفاظ صحیح یاد نہیں، اس لیے اس حصے کو اتنا ہے اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ ولرسولہ ہے ولرسولہ. ہاں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے انسانوں، اے لوگوں، اے مومنوں، جب خدا کا رسول تمہیں اس غرض سے بلائے کہ تمہیں زندہ کرے، اللہ اور خدا کا رسول جب اس غرض سے تمہیں بلائے، نہیں یہ نہیں میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. استجیبو قبول کرو اس دعوت کو، اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو. جب رسول تمہیں اس غرض سے بلائے کہ تمہیں زندہ کرے، اللہ اور رسول بلائے نہیں فرمایا، فرمایا کہ جب اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو، جب خدا کا رسول تمہیں اس غرض سے بلائے کہ تمہیں زندہ کرے. یحییکم کا لفظ ہے، یہ وہی لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے سے متعلق ہے. اب وہ رسول جو نسبتاً ادنا درجے کا ان کو تسلیم ہے، ویسے تو ہر رسول بلند مرتبہ ہوتا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر نسبتاً ادنا مقام پر فائز تھے. ان کے متعلق جب یحیی کا لفظ آتا ہے یا زندہ کرنے کا، تو مولوی ظاہری معنی تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ آئے اور خدا کا حکم ہو کہ فوراً جواب دو، زندہ ہو جائے کرو، تو اس وقت اس کے دوسرے معنی کرتے ہیں. ایک ہی لفظ دو نبیوں کے متعلق استعمال ہوا قرآن کریم میں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ کے معنی اور کر لیے اور محمد مصطفیٰ کے معنی اور کر لیے، اور تسلیم ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں جو معنی کرتے ہیں وہ نسبتاً ادنا ہیں، ہمارے نزدیک اعلیٰ ہیں، ان کے نزدیک ادنا ہے، اس لیے کہ وہ عیسیٰ کی شان بنانے کی خاطر آپ سے لڑتے ہیں کہ اس کے معنی روحانی کرو گے تو اس کی شان گھٹے گی، جسمانی معنی کرو تاکہ اس کی شان ظاہر ہو. تو ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ظاہری معنی کرنا زیادہ شاندار ہیں، تبھی آپ کے اوپر الزام دیتے ہیں کہ تم عیسیٰ کی تخفیف کرتے ہو اور ظاہری مردے زندہ کرنا تسلیم نہیں کرتے. تو دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ وہ معنی زیادہ شاندار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ شاندار معنی نہیں کرتے بلکہ گھٹیا معنی جو ان کو یہ گھٹیا سمجھتے ہیں کر دیتے ہیں. ہمارے نزدیک روحانی معنی ہی شاندار ہیں
اور جسمانی معنی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جی حضور. ایک نبی جسمانی مردے زندہ کرے کیا فرق پڑے گا؟ روحانی طور پر زندہ کرے تو اس لیے فرق پڑے گا کہ آئندہ ساری زندگی کا روحانی زندگی سے تعلق ہے. جسمانی زندگی کا تو یہاں کے چند روز سے تعلق ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو معنی کرتے ہو اول وہی افضل معنی ہیں، دوم انہی معنوں کا اطلاق باقی انبیاء پر بھی کرو. یہ ہمارا مسلک ہے. جی حضور. لیکن وہاں یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، جس کو اچھے سمجھتے ہیں وہ عیسیٰ کے لیے، جس کو ادنا معنی سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتی ہے. تو قرآن ہمارے حق میں گواہ ہے. نزول کے متعلق بھی یہی ایگزیکٹلی ان کا بیانی یہی موقف ہے. قرآن کریم میں کسی نبی کے نزول کا ذکر نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حدیث میں عیسیٰ کے نزول کے سوا کسی اور نبی کے نزول کا ذکر نہیں. افضل ذکر قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیے لفظ نزول کسی نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا. حدیث میں جب عیسیٰ کے لیے نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں وہی جسمانی معنی اور اس کو افضل سمجھتے ہوئے کرتے ہیں. کہتے ہیں جب تم نہیں مانتے جسمانی نزول تو تم گویا کہ تخفیف کر رہے ہو، تم گستاخی کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ جسمانی طور پر نزول ہو ہی نہیں سکتا، یہ تمہاری جہالت ہے. لفظ نزول کا مطلب جسم سمیت آسمان سے نیچے اترنا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کہے تو کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. جی حضور. تو ہر دفعہ اچھا مسیح کے لیے جس کو یہ اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک برا ہی ہے وہ، اور برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ کس کے مرید بنے ہوئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یا عیسیٰ علیہ السلام کے؟ اسی لیے میں ان کو جب میری سوال و جواب کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں پاکستان میں، ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ تمہارا یہ موقف تو مجھے حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر یاد کراتا ہے کہ کنت السواد لناظری فعمی علی الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. وہ یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کہ اے محمد رسول اللہ، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، بس آج جب تو وفات پا گیا تو میری آنکھ اندھی ہو گئی. من شاء بعدک فلیمت، اب جو چاہے دنیا میں مرتا پھرے، مجھے کوئی فکر نہیں. تیری موت کا غم تھا، تیری موت کا فکر دامنگیر تھا، تو نہ مرتا تو مجھے کوئی غم نہیں تھا. آج تو فوت ہو گیا تو پھر دنیا مر جائے، مجھے کوئی فرق نہیں. میں کہا آپ یہ کہتے ہیں اے عیسیٰ، تو ہماری آنکھ کی پتلی تھا، تجھ سے ہم دیکھتے تھے، تو اگر نہ مرتا تو ہماری نظر زندہ قائم رہتی. اگر تو مر گیا تو چاہے محمد رسول اللہ مر جائیں، جو مرضی ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی زندگی کی تمہیں فکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمہیں کوئی غم نہیں. تو حسان بن ثابت کے برعکس تمہارا مذہب ہے. تو یہ مسئلہ صرف موت اور حیات پر نہیں اطلاق پاتا، بلکہ ہر اس لفظ پر اطلاق پاتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشترک ہیں. اور ہر دفعہ ان کا فیصلہ عیسیٰ کے حق میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا ہے. موت و حیات کے متعلق اب سن لیجئے. قرآن کریم نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل. اس کا ترجمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا جو آج بھی سارے مسلمانوں کو تسلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی. جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہو جائے ایسی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل، اس کا مرنا یقینی ہو جاتا ہے. ایک اور آیت بھی ہے، وہ ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسل. جی حضور، میں وہاں اس کے معنی اور ہو گئے، یہاں اس کے معنی اور ہو گئے. تو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناانصافی کرتے ہیں، جو ہم پر گستاخی کا الزام لگاتے ہیں، لازماً خود گستاخ ٹھہرتے ہیں. سمجھے؟ ہم ہر جگہ اچھا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق بات کرتے ہیں اور پھر اسی کی مطابقت میں باقی انبیاء کو بھی وہ برکت دیتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم رکھیں
اور کسی اور کو ان معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھیں یا ان معنوں کا اطلاق کسی اور پر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کریں. سمجھ گئے بات؟ جی حضور. حضور اور ایک سوال تھوڑا. نہیں آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے سوا بھی کسی نے سوال کرنا ہے یا نہیں؟ بس اور ایک سوال. میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, دوسروں کو موقع دیں. آپ کشمیر سے آئے ہیں, وہ حیدرآباد سے بھی آئے ہوئے ہیں, اور بھی. فرمائیے آپ آ جائیں, آپ کے بعد پھر آپ کو دوں گا, پھر آپ, پھر اس کے بعد آپ.